جرأت مندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ Please subscribe to our podcast Tabadla Khayal on YouTube and Podbean and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، tabadlakhayal@gmail.com۔ ڈیئر لسنرز، آج کے تبادلہ خیال میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کے متعلق آج کل کافی ڈیبیٹ ہمارے سوسائٹی میں چل رہی ہے۔ ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں، جن کو ہم ہیروز کہہ سکتے ہیں ایک سوشل کانٹیکسٹ میں، کہ جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے ملک کا ایک پازیٹیو، ایک پروگریسو امیج دنیا میں جاتا ہے، کہ جو ایک آلریڈی اسٹیبلشڈ ایک امیج ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ بہت تنگ نظر ہیں، بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں، بہت شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، اور جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے ایک پرسیپشن بنا تھا، اس سے پہلے جو ڈکٹیٹرشپس گزری ہیں، کچھ جنرل ضیاء الحق وغیرہ اور کچھ قوانین ہمارے ایسے ہیں ان کی وجہ سے، اور جو مائنورٹیز کے ساتھ، نان مسلمس کے ساتھ اسپیشلی ہوتا ہے ملک کے اندر، تو اس امیج کو وہ ہمیشہ سے اس طرح کے لوگ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان لوگوں کو، ہم وہ لوگ جو ایک سوشلی ہماری ایوولوشن جو ہے، ہمارا ایک سوشل ارتقاء ہے ٹورڈز بیٹرمنٹ، ٹورڈز پروگریسو اسفیئر، تو ان لوگوں کو بجائے ہم اپریشیٹ کرنے کے، ہم ان لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں، ڈیمونائز کرتے ہیں، آسٹرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی سوسائٹی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو اون نہیں کرتے، ہم ان کو اپنا نہیں کہتے، ہم ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، فائدہ نہیں پہنچا رہے، یہ کوئی مغربی ایجنٹس ہیں یا انڈیا کے ایجنٹس ہیں، یا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان مخالف ہے، پاکستان دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، یا ہماری روایات کے خلاف ہے۔ تو ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے، چاہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہوں، ملالہ ہوں، یا ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہوں، اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ایک سوشلی ہمارا ایک پازیٹیو امیج بنانے کی کوشش کیا۔ تو انیلا، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو کافی کنفیوژن ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کی طرح عاقف میں بھی کنفیوزڈ ہی رہتی ہوں، اور اکثر جب اس طرح کا ہیٹریڈ دیکھتی ہوں میڈیا میں یا پڑھتی ہوں اخباروں وغیرہ میں، تو میرے ذہن میں یہی سوال آتا ہے بار بار کہ وہ لوگ جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن ہو رہا ہے، یا اگر چلیں چھوڑیں دنیا بھر میں روشن نہ بھی ہو رہا ہو، ایٹ لیسٹ وہ ایک پروگریسو بات کر رہے ہیں، معاشرے کی فلاح کی بات کر رہے ہیں، ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کے مسائل، ہمارے معاشرے کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ان مسائل کا حل ہم کس طرح تلاش کریں۔ ہم ان کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں، اور آپ نے جیسے ملالہ کی بات کی، دیکھیں کہ پاکستان میں تو سمجھتی ہوں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جیسے کہ کون کتنا ٹالرنٹ ہے اور پروگریسو ہے، تو آئی تھنک ملالہ اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ بن گئی ہے۔ جو اینٹی ملالہ سینٹیمنٹ ڈسپلے کرتے ہیں، یا جو اینٹی ملالہ لابی ہے، سرٹنلی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک انٹالرنٹ نیریٹو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایون جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ جی ویسٹرن ویلیوز کو پروموٹ کریے یا ویسٹرن سٹوج ہے، اور خود بھی ویسٹ میں یا برطانیہ میں رہ رہے ہیں، تو میرا اکثر دل چاہتا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ بھائی اگر وہ ویسٹرن سٹوج ہے اور اس نے برطانیہ کو چوز کیا، تو آپ کیا ہیں؟ آپ کیوں یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور یورپین ملک میں؟ اسی طرح میں دیکھتی ہوں ڈاکٹر ہود بھائی، ان کے لیے بھی لوگ بہت ایک ورلڈ ریناؤنڈ فزسسٹ ہیں۔ وہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں کتنے ایسے فزسسٹ ہیں، بہت کم لوگ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان پہ فخر کریں، ان کی اچیومنٹس پہ۔ میں دیکھتی ہوں کہ ان کے خلاف بھی اس طرح کا سینٹیمنٹ بہت زیادہ ڈسپلے ہوتا ہے، اور پھر
اگین ایک بہت قابل ریلیجس اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے لیے بھی اس طرح کا سینٹیمنٹ ڈسپلے کیا جاتا ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ لوگ جو ایک بہتری کی بات کرتے ہیں اور معاشرے میں جو پرابلمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ نہیں ایکنالج کریں گے اور آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ کیا مسائل ہیں تو آپ ان کا حل بھی نہیں نکال سکتے. ہم ایسے لوگوں سے کیوں نفرت کا اظہار کرتے ہیں؟ مجھے خود یہ بات میں اکثر سوچتی رہتی ہوں. اگر آپ کے پاس جواب ہو عاقب تو آپ ضرور مجھے بھی بتائیں. اس کی کچھ تو وہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم اپنے آڈینس پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں یا نہیں. ایک تو یہ ایک اسٹیبلشڈ نیریٹو ہوتا ہے، جو مستقل بیانیہ جو سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، جو سلیبس کے تھرو، جو میڈیا کے تھرو، جو اسٹیٹ پروپیگنڈا مشینریز ہوتی ہیں یا پروپیگیشن مشینریز کہہ لیں، چلے پروپیگنڈا نہ کہیں، یا جو کامن جو ہمارے پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگ جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک جو آپ کا اسٹیبلشڈ جو پاور جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بات جاتی ہے. اب دیکھیں جو پاور ہے وہ سینٹرڈ ہے، وہ کچھ لوگوں میں ارتکاز ہے اس کا، تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچے، تو اس کے ارد گرد انہوں نے ایک پروٹیکٹیو لیئر جو ہے وہ بنائی ہوتی ہے، وہ یہی بیانیہ ہوتا ہے. تو اس بیانیے کی وجہ سے پھر سوسائٹی کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو اس چیز کے ساتھ ایموشنلی اتنا زیادہ بائنڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی بھی ان پوائنٹس کی طرف یا ان پرابلمس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے یا ان کی نشاندہی کرتا ہے، تو وہ فوراً جو ہے اس ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے پھر ان کو ایکٹیویٹ بھی کر دیا جاتا ہے، فوراً وہ ساری مشینری جو ہے وہ ایک موشن میں آ جاتی ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ ہمارے فلاں چیز کے خلاف بات کر رہا ہے، فلاں چیز کے خلاف بات کر رہا ہے. وہ ایک خطرہ ہوتے ہیں اس ایک پروٹیکٹیو جو لیئر ہوتی ہے ان کی پاور کے اس کے لیے. ایک تو میرے خیال سے یہ ریزن ہو سکتی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کچھ ہماری ایسوسیشنز ہیں، کچھ ہماری جو ہے وہ ایک انکلینیشن ہے ٹورڈز کانسپریسی تھیوریز، اور ہم جو ہے اپنے مسائل کا ذمہ دار خود کو نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہی ہمارا دشمن ہے، یعنی ہمارے اندر کوئی بھی خرابی نہیں، ہم پرفیکٹ ہیں، ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہے، ہمارا ہر بیانیہ، ہمارا ہر نظریہ جو ہے وہ فلالیس ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سب سے اوپر ہے، سب سے ڈومیننٹ ہے، سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. تو جب کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ فوراً ہم ایک ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے بیانیے کا دشمن ہے، ہمارے نظریے کا دشمن ہے. کسی حد تک آپ کی بات درست ہے عاقب، لیکن میرے خیال سے اس کے اور بھی کئی ریزنز ہیں. یہ جو ہیٹریڈ ہے یا ڈس لائک ہے، اگر ہم ملالہ کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ینگسٹ پاکستانی بچی ہے، خاتون کہہ لیں اب آپ اس کو، جس کو کہ نوبیل پیس پرائز ملا. اس کے علاوہ وہ گرل چائلڈ ایجوکیشن کو سپورٹ کرتی ہے، پروموٹ کرتی ہے، اور جو ملالہ فنڈ ہے اس کے لیے اس نے مختلف دنیا کے ممالک میں گرل ایجوکیشن کے لیے فنڈز بھی دیے. اور جب 6 سال بعد وہ پاکستان آئی تھی وزٹ پہ، تو پاکستان کی جو حکومتی سطح پر اسٹیٹ آفیشلز نے اس کو ویلکم کیا. جب اس پہ حملہ بھی ہوا تھا اور سارا اس کا جو ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے اس میں اسٹیٹ کے ادارے بھی اس کی سپورٹ کر رہے تھے. تو پھر تو جو آپ بات کریں کہ جی ایک بیانیہ ہے اسٹیٹ کا، سلیبس کے تھرو پڑھایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹ نے بھی ملالہ کو سپورٹ کیا، لیکن اس کے باوجود ملالہ کے اگینسٹ جو نفرت کا ہم ڈسپلے دیکھتے ہیں، وہ تو میرے لیے تو وہ اٹ بیفلز می، مائنڈ بیفلنگ ہے کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے. مجھے تو یہ بھی بات سمجھ آتی ہے، یعنی کہ جو لوگ، چونکہ ملالہ بھی برطانیہ میں رہتی ہے، یہاں اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا، تو کیا جو برطانیہ میں پاکستانیز رہتے ہیں ان کے بچے نہیں پڑھ رہے یونیورسٹیز میں، یا وہ خود یہاں نہیں رہ رہے اور یہاں پہ ایک اچھی لائف نہیں گزار رہے؟ تو اگر وہ یہاں پہ اور ان کے بھی دل میں پاکستان کے لیے محبت ہے، وہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، اس طرح کے ایموشنز ایکسپریس کرتے ہیں، تو جب ملالہ ایسے ایموشنز مثلاً ایکسپریس کرتی ہے تو اس کو کہہ دیتے کہ پھر یہاں یورپ میں کیا کر رہی ہو، چلی جاؤ پاکستان، اگر تمہیں پاکستان سے اتنی محبت ہے یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو. یعنی کہ اتنے کانٹرڈکٹری قسم کی باتیں، منافقانہ بھی ان کو کہا جا سکتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے 2017 میں
ملالہ جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو اس نے جینز پہنی تھی اور اس کو کتنا ٹرول کیا گیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ جو برطانیہ میں ایک بگ چنک ہے پاکستانی امیگرینٹس کا، ان کے بچے یونیورسٹی کالجز میں زیادہ تر یہی اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں، ٹراؤزرز پہن لیتے ہیں، اسکرٹس پہن لیتے ہیں. تو اگر ملالہ نے جینز پہن لی تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئی؟ پھر یہاں پہ ایون میں برطانیہ میں دیکھتی ہوں، پاکستان میں بھی ہے، یہاں پہ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ اسی طرح کے جذبات کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ سٹوج ہے اور یہ سب کچھ سٹیج تھا، اور بھی تو اتنے بچے ہیں اور بھی تو اتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو طالبان کی ایٹراسٹیز کا نشانہ بنے ہیں، وہ کیوں نہیں انگلینڈ آ گئی، ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا جو ملالہ کے ساتھ، ملالہ کو جو ان کے مطابق بینیفٹس اور فوائد ملے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ جیلسی کا بھی اس کے اندر تھوڑا بہت سینٹیمنٹ نظر آتا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسی طرح سے ایک وہ جیلسی کا سینٹیمنٹ بھی ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سے ایک دور دراز کے خیبر پختونخوا کے گاؤں میں سے اٹھ کر ایک لڑکی کس طرح سے جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہو گئی. لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے، دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہماری اسٹیٹ نے بھی ملالہ کو سپورٹ کیا. جب اس کے اوپر اٹیک ہوا تو آرمی کے ہیلی کاپٹر میں اس کو پہلے MS پشاور لایا گیا، جہاں پر آرمی کے سرجنز نے اس کی انیشیل ٹریٹمنٹ کی. پھر پنڈی لے کر جایا گیا MH، وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی. جنرل کیانی، عمران خان اور بڑے بڑے جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں اس وقت کے، وہ سارے عیادت کے لیے گئے اور سارا کچھ ان کے سامنے ہوا. وہ لوگ آن دا ریکارڈ جو ہیں، وہ ڈاکٹرز تک جنہوں نے آپریشنز کیے، آن دا ریکارڈ انہوں نے بیانات دیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا، وہ نہیں تیار اس بات کو ماننے کے لیے. وہ کانسپریسی تھیوریز میں بیلیو کر رہا ہے، جبکہ اسٹیٹ بھی وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں تھا. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیٹ نے جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی، مجاہدین اور طالبان والا جو ایشو تھا افغان وار کے حوالے سے، اس میں یہ جن لوگوں کو خود انہوں نے بنایا، بہت سارے ایسے کمانڈرز تھے طالبان کے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا تعلق جو ہے وہ سابقہ جو ہے وہ LEA سے تھا، لیکن وہ بعد میں ادھر شامل ہوئے اور وہ پاکستانی فوج کے خلاف ہی لڑنا شروع کر دی. انہوں نے GHQ سے لے کے ایئر فورس، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے نیوی، کوئی ہیڈ کوارٹرز تک نہیں چھوڑے انہوں نے. تو وہ خود ہی، وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیانیہ الٹ گیا ہمارے خلاف، جو ہم نے خود بنایا تھا وہ ہمارے خلاف الٹ گیا. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک مانسٹر والی بات ہوتی ہے نا، کہ آپ نے مانسٹر تو کریٹ کر دیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مانسٹر جو ہے وہ صرف دوسرے لوگوں کو ہی وہ کرے گا. سانپ آپ نے پالے ہیں تو وہ مڑ کر آپ کو بھی کاٹ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے تو ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیانیہ جو سرایت کر چکا ہے پوری سوسائٹی کے اندر، اس کا زہریلا پن اگر اب اسٹیٹ چاہے بھی تو وہ ریورس کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیں آپ مشرف نے ایک ماڈرنائزیشن اور ایک ماڈرن اسلام اور ایک پروگریسو بیانیے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی تھی. پروگریسو اسکالرز کو، پروگریسو تھنکرز کو، انٹلیکچوئلز کو آگے لایا تھا، میڈیا کو آزادی دی تھی، کافی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی نہیں کر سکا ریورس کرنے کا. انفیکٹ وہ اور ریئیکشنری جو ہے وہ سینٹیمنٹ سوسائٹی کے اندر اجاگر ہو گیا تھا. کافی لوگ جو ہیں وہ اس بہتری کی طرف آئے، پروگریسو ہوئے، لیکن جو ایک میجر چنک تھا وہ ریئیکشنری ہو گیا تھا. اور پھر دوسری وجہ یہ ہے ملالہ کے خلاف جو سینٹیمنٹ اگر ہم بات کریں تو جب یہ شروع میں ملالہ کی جو ڈائری ادھر وہ ہو رہی تھی، اس کے بعد جب اس نے انٹرویوز وغیرہ دینا شروع کیے اور وہ سامنے آئی، تو ہماری ایک مذہبی سیاسی جماعت ہیں، اس کے پرانے جو لیڈر تھے، ہیڈ تھے، ان کی دختر ہیں، انہوں نے ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کیا، جی یہ پکچرز فیک پکچرز لگائیں اور یہ امریکی اس کے ساتھ بیٹھی. حالانکہ وہ آن دا ریکارڈ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ کچھ پروگرامز وغیرہ ہوئے تھے، تو یہ ان کی ایجنٹ ہے، اسرائیلی ایجنٹ ہے. یہ وہ ایک وہ ملالہ کی تصویر ہے، کسی پاکستانی بندہ ہے کوئی اس کے ساتھ، اس کے اوپر غلط کیپشن لگائے گئے کہ یہ اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ان کی سٹوج ہے. تو وہ پھر وہی سینٹیمنٹ، یہ جو ابھی کچھ دن پہلے وہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے خود ساختہ ایک آرگنائزیشن اور اس کا خود ساختہ صدر جو ہے وہ آ کے ٹی وی کے اوپر شور شرابہ مچا رہا تھا کہ یہ ایجنٹ ہے اور اس نے اپنی کتاب میں یہ گستاخانہ باتیں کی. حالانکہ ملالہ کی کتاب جتنے لوگوں نے پڑھی ان سب کو پتہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بھی ایک انہوں نے خود ہی بنائی ہے چیز، وہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کے ورڈ آف ماؤتھ پہ یقین کرتے ہیں. وہ کبھی بھی خود جا کے کتاب اٹھا کر نہیں پڑھیں گے، نہ اردو میں نہ انگریزی میں، وہ بس شور ہی مچانا جانتے ہیں. تو یہ ساری جو ریزنز ہیں. پھر جب ملالہ نے ایک بات کری، کوئی بھی بات کرتی ہے، وہ جینز پہنتی ہے یا وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ اپنے خیالات کا اس طرح سے انفارمل ڈسکشن کو کہیں کوٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک
طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے. اور وہی بات ہر سال پچھلے 11 سال سے جب ملالہ کی کوئی بات ہوتی ہے، لائم لائٹ میں آتی ہے، اس کو نوبیل پرائز ملے یا وہ جینس پہنے یا اس کا جو ہے وہ UN اسمبلی میں ایڈریس ہو یا اس کا انٹرویو ووگ میں پبلش ہو یا اس کی پکچرز پبلش ہو، تو وہی ایک ڈیبیٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہی سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی لاجک کو ماننے پر تیار نہیں ہے، کوئی بھی سینس کو ماننے پر تیار نہیں ہے، کوئی ریشنلسٹ اپروچ نہیں ہے، کامن سینس کو نہیں مانتے، کیونکہ وہی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ ہے. تو اس کو اب اسٹیٹ چاہے بھی تو وہ ریورس نہیں کر سکتی، اس کو نہیں توڑ سکتی. وہ اتنی سرایت کر چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. یہ جس طرح آپ کہہ رہی تھی نا کہ انڈیکیٹر بن چکا ہے، تو واقعی یہ انڈیکیٹر ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سائنٹیفکلی آگے نہیں جا رہا، یہ ہم پروگریس نہیں کر رہے، ہم ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جا رہی ہے وہ، اور وہ لوگ جو آپ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں، آپ ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، وہ اتنے بڑے فزسسٹ تھے، انہوں نے نوبیل پرائز جیتا، وہ ان کی آرگنائزیشن ہے ہر سال سینکڑوں کے حساب سے پاکستانی لوگوں کو PhDs کروا رہی ہے، اور جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز، ان کے بچوں کو اسکالرشپس دے رہی ہے. ملالہ فاؤنڈیشن نے پاکستان میں کتنے سکولز قائم کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جیسے لوگ ہیں جو نہ صرف ایک سائنٹسٹ ہیں، فزسسٹ ہیں، بلکہ ایک سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، سوشل سائنسز کے کورسز بھی پڑھاتے رہے ہیں، ہسٹری میں ان کی ایک PhD ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ان لوگوں کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو پاکستان کو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کر رہے ہیں یا سائنٹیفک ایجوکیشن پھیلا رہے ہیں، یہاں پہ سوشل اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، وہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ کیسے گلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا؟ تو ہم نے کافی اس حوالے سے تو بات کر لی عاقف کہ ہمارے ملک کی وہ شخصیات جو کہ ٹریل بلیزرز ہیں، جن کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں شاید ہیرو کہا جانا چاہیے، ہم کانسٹنٹلی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں، دنیا ان سے امپریس ہوتی ہے، ان کے کام کو سراہتی ہے، لیکن اپنے ملک میں ان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے. تو آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اس طرح کے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے. ایک بات تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ میڈیا میں کچھ سن لیا، دوست نے کچھ بتا دیا، محلے میں کچھ سن لیا، بغیر تحقیق کیے، بغیر خود ریسرچ کیے ہم نے اس بات کو مان لیا. ایک اور ہمارا یہ رویہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایویڈنس پریزنٹ کرتا ہے، ایک ہمارا بلیف ہے یا ایک ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اور اس ایویڈنس کے سامنے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط تھی، تو ہمارے اندر وہ کریج نہیں ہے اور وہ ایک ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میری انفارمیشن غلط تھی، ہم اس کو بھی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اپنی جو ہماری جو سائیکالوجی ہے نا، اس پہ بھی جو ہماری پاکستان میں ہم لوگوں کی جو نفسیات ہے، ہمیں اس پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. میرے ایک دوست ہیں نفسیات میں، ان کی ڈگری یونیورسٹی سے، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ایک ہماری کولیکٹیو جو ہے نفسیات، سوسائٹی کی مجموعی جو نفسیات ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ریڈیکلی نہیں ہو سکتی، وہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اور ہم کوئی اس کو اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں، جس میں اکنامک فیکٹرز بھی ہیں، ان امپلائمنٹ بھی ہے، سوشل فیکٹرز بھی ہیں، اور کلچرل ایشوز بھی ہیں، ہمارے کچھ ریگریسو ایٹیٹیوڈز ہیں، ہماری کچھ فنڈامنٹلسٹ ٹینڈنسیز ہیں ریلیجن کے حوالے سے بھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہماری اسٹیٹ یا تو سپورٹ کرتی ہے پروموٹ کرنے میں، یا ایک جو ہے وہ بلائنڈ آئی ان کی طرف شو کرتی ہے کہ نظر پھیر لیتی ہے. تو پہلے تو وہ اگر پیچھے ہٹ جائے، پھر اس کے بعد ایک سوسائٹی میں ایک ریشنل ڈسکورس سٹارٹ ہو، ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو، اور لوگ ایک دوسرے کی بات تحمل سے سنیں، کچھ ٹالرنس ہو، تو پھر سلولی شاید جو ہے کچھ لوگ تھوڑے سے لوگ، چند لوگ، ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو، چند لوگ بہتری کی طرف آئیں، پھر وہ دوسرے لوگوں کو کنونس کریں، اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں. تو شاید یہ ممکن ہو 20-30 سال میں. لیکن جس سپیس سے ہم ایک بیکورڈنیس کی طرف یا ایک ریگریسو ایٹیٹیوڈ، ریگریسو بیہیویئر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ریورس ہونے کے چانسز کوئی مستقبل قریب میں ہے، بلکہ ابھی تو ہم نے شاید اور مزید پیچھے کی جانب جانا ہے. خطرناک، آپ نے ڈرانے والی بات کر دی عاقف. آئی ہوپ کہ ہم پیچھے کی طرف نہیں بلکہ اب آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ آج کی دنیا میں ایک ہیومن رائٹس کا نیریٹو ہے، ایک رائٹس بیسڈ، لا بیسڈ نیریٹو سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں اگر آپ کی ایک رائٹس بیسڈ اپروچ ہے. تو جذبات کی دنیا نہیں ہے اب.
میں یہ سمجھتی ہوں عاقب کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے رویوں اپنے بیہیویئرس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. آج کل تو آپ دیکھیں کتنے پورٹلز ہیں جہاں پہ آپ جا کے فیک نیوز کو بسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی خبر ملے تو آپ پتہ تو کریں نا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. فوراً بینڈ ویگن پہ جمپ ہو کے اور سب ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنی سوچ یا جو ہمارا کنکلوژن ہے وہ کسی ایک پیس آف انفارمیشن پہ بیس نہ کریں نا. اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ مثلا ڈاکٹر پرویز ہود بھوئی کے بارے میں اگر نیگیٹو آپ کے ویوز ہیں یا جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ایسی ہے جس کی بنا پر آپ ان کو پسند نہیں کرتے, تو آپ ذرا ریسرچ تو کریں نا اور مختلف ویو پوائنٹس دیکھیں, پھر کوئی نتیجہ اخذ کریں. اور آپ نے جو ملالہ والی بات ایک کی تھی کہ وہ اپنی مدر سے ڈسکشن کر رہی تھی, تو ینگ لوگ جو ہیں وہ تو اس طرح کے کویسچنز بہت پوچھتے ہیں. کسی بھی حوالے سے وہ پوچھ سکتے ہیں, کلچرل نارمز کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے کلچر میں ایسا کیوں ہوتا ہے, ارینج میرج کیوں ہوتی ہے, یا نکاح ہم اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں. کوئی بھی کویسچن وہ پوچھ سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو چیلنج کر رہے ہیں. اب یہاں برطانیہ میں جو پاکستانی امیگرینٹس کے بچے ہیں, کیا وہ اس طرح کے چیلنجنگ سوالات اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھتے ہوں گے؟ میں تو خود دیکھتی ہوں بچے بہت اس طرح کے کویسچنز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو اگر ملالہ نے بھی کر لیا تو اس پہ وہ جو صاحب تھے اور بھی بہت سارے متیرہ جیسے لوگ بھی اور وینا ملک جیسے خواتین بھی شروع ہو گئی کہ جی یہ تو مذہب ہمارے مذہب کے خلاف باتیں کر رہی ہے بلا بلا بلا. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ کویسچن کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ کوئی انسان مذہب کو ہی چیلنج کر رہا ہے. کویسچن کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور کوئی شخص اگر کسی مذہب کے بارے میں یا کلچرل نارمز کے بارے میں یا سائنس کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی بیسس پہ اس کو پرسیکیوٹ کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے. آج کے تبادلہ خیال میں جس فلم کا انتخاب ہم نے کیا ہے بات کرنے کے لیے وہ 2018 کی فلم منٹو ہے. منٹو بھی ایک ایسی شخصیت تھے, بہت ریناؤنڈ, بہت اچھے لکھنے والے, جنہوں نے جو معاشرے کے ایشوز ہیں ان کو اپنے ورک میں ہائی لائٹ کیا. لیکن جب تک وہ زندہ رہے مسلسل لیگل بیٹلز میں الجھے رہے, ان پہ آبسینٹی ولگیرٹی کے چارجز لگتے رہے, کیونکہ وہ جو معاشرے کا رخ اپنے افسانوں میں اپنی سٹوریز میں دکھاتے تھے وہ آبویسلی لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا. تو عاقف آپ نے منٹو فلم دیکھی جو 2018 میں آئی تھی جس میں کہ نواز الدین نے منٹو کا رول پلے کیا تھا؟ جی بالکل, نندیتا داس کی بنائی ہوئی مووی, اور نواز الدین صدیقی جیسے ایک ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں, تو کہاں ہم مس کرتے ہیں ایسی موویز. تو منٹو کو ظاہر ہے آپ نے بھی منٹو کے افسانے پڑھ رکھے ہوں گے اور ان کی لائف کے بارے میں کچھ آپ کو پہلے سے بھی معلومات ہوگی, تو کیسی لگی آپ کو یہ فلم؟ بہت اچھی طرح سے بنائی گئی مووی, اور جو منٹو کی زندگی کے جو کی پوائنٹس یا ہائی لائٹس تھیں وہ اس مووی میں بہت اچھی طریقے سے بتائی گئی ہیں. اسپیشلی جو جن کیسز کا سامنا کرنا پڑا نہ صرف منٹو کو بلکہ ساتھ میں عصمت چغتائی کا بھی ریفرنس تھا, اور جس طرح سے یہ لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں اور آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے سوچتے ہیں اور جس طرح سے لکھ رہے ہیں, جس طرح ان کا معاشرے کے ساتھ ایک بالکل جو کامن پاپولیشن اس کے لیول پہ جو انٹریکشن ہے اور وہاں سے ایک جو سوچ اٹھتی ہے. تو منٹو ایک ٹرولی ریپریزنٹیٹیو تھے, اور جو وہ لکھتے تھے وہ بالکل آنیسٹی سے, پارٹیشن کے حوالے سے, پارٹیشن کے بعد کس طرح سے ایک عام انسان کا اثر پڑا سیاست اس کی سوچ پہ. تو یہ میرے خیال سے کوئی اتنے بڑے اعتراض کی بات ہے اگر اس میں آپ ایسے ایشوز فوکس کریں جو کہ ایک عام انسان کے مسئلے ہیں. جب منٹو اور عصمت چغتائی جیسے لوگ جو تھے وہ ایک گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کے ساتھ منسلک تھے, اور وہ ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے, سامنے لاتے تھے. یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر شخص میرا خیال ہے جانتا ہے, لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, اس کو سوچتا نہیں ہے. بولنا تو اس کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات. تو یہ ایک بہت جو ہے وہ کریج کی بات ہے. اور پھر جو ان کا اسلوب تھا, انداز بیان تھا, اور جس طرح سے وہ ایک سٹوری رائٹنگ تھی, سٹوری ٹیلنگ کا ان کی جو سکل تھی, تو ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے تھا جو ایسے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کی بجائے جس طرح سے ہماری سوسائٹی نے ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا اس وقت اور ایون ابھی تک جو ہے وہ ان کو ایک بری نظر سے
دیکھا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے ان کے بارے میں. تو وہ مووی میں یہ سارے جو ہائی لائٹس ہیں وہ بتا دی گئیں کہ کس طرح سے منٹو پارٹیشن سے پہلے کس طرح سے تھے بے فکر اور سارے ہندو مسلمان اور جو ایک اس چیز سے ڈویژن ڈسکرمنیشن سے دور تھے, وہ سب کو ایک جیسا انسان سمجھتے تھے اور اسی طرح کی وہ مسائل کے اوپر لکھا کرتے تھے. لیکن جب پارٹیشن کا وقت آیا تو ان کے ایک دوست کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ان کی سوچ میں تبدیلی آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس طرح سے کیوں ایک دم سے ہو گیا. جو پارٹیشن نے اتنے ایک حساس شخص کے اوپر اس کو جس طرح افیکٹ کیا, وہ انہوں نے بیان کیا اپنی سٹوریز میں اور اس فلم میں وہ دکھایا گیا ہے. پھر جب وہ پارٹیشن کے بعد یہاں پر آئے, پھر یہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا, تو میرے خیال سے یہ ایک انتہائی دلچسپ اور بہت اچھی فلم ہے. اور انیلا, ایک پاکستان میں سرمد کھوسٹ نے بھی منٹو کے اوپر ایک فلم بنائی, میں نے تو وہ نہیں دیکھی, آپ نے وہ دیکھی ہے؟ جی میں نے وہ دیکھی ہے, میں نے ڈرامہ بھی دیکھا ہے, فلم بھی دیکھی ہے. لیکن سرمد کھوسٹ کا جو ورژن ہے منٹو کو, اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نواز الدین صدیقی نے بہت ہی عمدگی سے جو اینگوش ہے منٹو کے اندر, انتشار ذہنی, اس طرح کی کانٹرڈکشنز معاشرے کی دیکھ کے, اس کو بہت اچھی طرح اس کو پورٹری کیا ہے. ہمارے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی اس کا یہ فلم آج سلیکٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ہمارا مین ٹاپک تھا یہ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح لنک ہوتی ہے کہ جو بھی, اور یہ آج کی بات نہیں ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے ہی ہمارے اس طرح کے رویے ہیں کہ جو شخص بھی ہمیں دکھاتا ہے ہمارا چہرہ کہ معاشرے میں یہ برائیاں بھی ہیں, یہ مسائل بھی ہیں, ہم اسے پسند نہیں کرتے اور اس پہ مختلف چارجز لگاتے ہیں. کوئی کبھی جیسے منٹو پہ آبسینٹی کے چارجز لگائے, ولگیرٹی کے چارجز لگائے, ملالہ پہ اینٹی پاکستان یا اینٹی اسلام کے چارجز لگا دیے, کچھ مذہبی تنظیموں کے سربراہان اور ان کے فالوورز قائد اعظم کو شیطان اعظم تک کہتے تھے. عاقب, آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ منٹو کے ایک دوست تھے, وہ تھے مشہور ایکٹر ہندی سینما کے شام. ان کی فیملی جب پاکستان نہیں بنا تھا, ایک ہی ملک تھا انڈیا پاکستان, تو ان کی فیملی آئی تھنک پنڈی میں سیٹل تھی, اور وہاں جب کوئی دنگے فساد ہوئے تھے اور ان کی فیملی کو وہاں سے بھاگنا پڑا, تو اس پہ شیام نے یہ کامنٹ کیا تھا ان کی جب آپس میں منٹو کی اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی کہ مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں تجھے بھی مار دوں, کچھ اس طرح کی بات کی تھی. ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ جذبات میں بات کر دی تھی, تو اس بات پہ پھر منٹو نے سوچنا شروع کیا کہ کیا ہم اس ملک میں ہمیں رہنا چاہیے, کیا یہ سیف ہوگا ہمارے لیے, اس طرح کی اگر جذبات لوگوں کے اندر بیدار ہو گئے. بہرحال فلم دیکھنی چاہیے, بہت کچھ اس دور کے بارے میں, لوگوں کی مشکلات اور ان کی ڈیوائیڈڈ فیملیز, اور پھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آنا, ایک نئی جگہ پر ریفیوجیز کی طرح سیٹل ہونا, یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پھر جو ان کو اپنے لٹریری کام کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے, وہ بھی فلم میں بہت اچھی طرح کیپچر کیا گیا ہے. ان کی وائف کا ان کی لائف میں بہت اہم رول تھا, تو یہ اینگل بھی اچھی طرح پریزنٹ کیا گیا فلم میں. پھر ساتھ ساتھ ان کے 4-5 جو مشہور افسانے ہیں یا شارٹ سٹوریز ہیں, وہ بھی انٹرووون ہیں. ایک طرف منٹو کی زندگی کی کہانی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی کچھ کہانیاں بھی دکھائی جا رہی ہیں فلم میں, جن کی وجہ سے منٹو کو کافی لیگل بیٹلز بھی فائٹ کرنی پڑی. اچھا, جو پاکستانی منٹو فلم تھی وہ بھی بہت اچھی تھی, زبردست. اس میں بھی کاسٹ تھی اس کی اور بہت اچھی ایکٹنگ تھی. اس میں منٹو کی وائف صفیہ جو ہیں, ان کا کردار ثانیہ سعید نے نبھایا تھا. ثانیہ بہت منجھی ہوئی اداکارہ ہیں اور ہر کیریکٹر بہت اچھی طرح وہ پورٹری کرتی ہیں. سرمد کھوسٹ نے منٹو کا کردار کیا تھا. دونوں فلمیں دیکھنے کے بعد میرا پرسنل بھی یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور شاید یہ ایک نان بائسڈ ویو ہے, اور لوگ بھی اس سے ایگری کریں کہ نواز الدین صدیقی نے منٹو کا کردار بہت اچھے سے نبھایا. سرمد کھوسٹ نے بھی اچھی ایکٹنگ کی, لیکن آئی تھنک نواز واز جسٹ آسم ایز منٹو. اور جو پاکستانی منٹو فلم تھی, اس میں ایک اور سب پلاٹ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا تھا, جو کہ ہندی ورژن منٹو کی بایوپک کا ہے, اس میں مسنگ ہے. وہ تھا میڈم نور جہاں کی سٹوری, اور کس طرح ان کی منٹو سے بھی, ان کی آبویسلی منٹو بامبے میں فلم انڈسٹری سے منسلک تھے, اسکرپٹ رائٹنگ کرتے تھے وہاں, تو ظاہر ہے جو اس زمانے کے ہندی فلموں کے ایکٹرز تھے, رائٹرز تھے, سنگرز تھے, وہ سب ان کے دوست تھے, ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس میں جو نور جہاں کا سب پلاٹ ہے
وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. تو دیکھنی چاہیے دونوں فلمس, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے صرف سنا ہی ہے منٹو کے بارے میں, ان پہ جو چارجز لگے کہ جی یہ فحاشی, اپنے افسانوں میں فحاشی پھیلاتے تھے اور ولگیرٹی کو پروموٹ کرتے تھے, وہ ان کو یہ فلم دیکھ کر سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا غلط ان پہ چارج تھا. اور یہ فلم جب میں نے دیکھی, بلکہ دونوں فلمیں, تو عاقف میں یہ بھی سوچنے لگی کہ ہم لوگ شروع سے ہی ہم امیج کے چکر میں ہیں کہ بس جی ہمیں صرف پازیٹیو ہی امیج دکھانا ہے. بھائی یہ کیا بات ہوئی پازیٹیو امیج دکھانا ہے؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ خود بنا کے ایک امیج جو کہ نہیں ہے وہ آپ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو, اپنے معاشرے کا, اور جو آپ کے معاشرے میں برائیاں ہیں ان سے آپ آنکھ دوسری طرف کرنا چاہتے ہیں, یا یہ پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. میرے خیال سے تو یہ ایک انتہائی احمقانہ اور مزاحیہ بات ہے کہ آپ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں. کون آپ کے سعادت حسن منٹو کے ناول کون پڑھ رہا ہے؟ آپ یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں اور ہم ہی پڑھ رہے ہیں, وہ ہمیں ہی دکھا رہے ہیں, ہمارے لیے لکھ رہے ہیں. وہ تو معاشرے کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ان کا حل نکالنا چاہیے. وہ یہ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ کوئی وہ مارس پہ جا کے مارشینس کو دکھا رہے ہیں جی یہ دیکھو دنیا کا اس طرح کا امیج ہے اور ساری دنیا کنیکٹڈ ہے. کیا لوگوں کو نہیں پتا یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ اگر بات نہ کی جائے گی, مسائل پر بات نہیں کی جائے گی, پہلا تو قدم ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں مسائل پر بات کی جاتی ہے. آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جب تک انہوں نے اصل مسائل کو, جو اصل مسائل کی جڑیں تھیں, ان کے اوپر بات نہیں کی, ان کو چیلنج نہیں کیا, ان کو ایڈریس نہیں کیا, پھر ان کے اوپر پالیسی نہیں بنائی, امپلیمنٹیشن نہیں کی, لاز نہیں بنائے, تب تک وہ مسائل جو ہیں وہ اسی طرح کے گن چکروں میں پھنسے رہے ہیں. تو یہ آپ ایک جھوٹی شان و شوکت اور وقار اور ایک نرگسیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. نہیں ہم بالکل پرفیکٹ ہیں. اور یہ تو وہ بات ہوگی کہ ایک شخص ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے بولے کہ یہ تمہارے اندر ایک ٹیومر ہے, تو وہ اسے شکل دکھائے, دوسرے ڈاکٹرز کو دکھائے, وہ کہے نہیں میرا برا امیج نہیں دکھاؤ, چھوڑو اس کو, مجھے کوئی کچھ بھی نہیں ہے, میں پرفیکٹ ہوں. تو کیا ہوگا؟ اور وہ کیا ڈاکٹر کا نقصان ہو؟ منٹو بھی اپنے افسانوں میں انہوں نے یہی کیا نا کہ وہ معاشرے کو اس کا چہرہ دکھاتے تھے جو کہ obviously اتنا خوبصورت اور اچھا نہیں ہے, کاسمیٹک اس پہ سرجری نہیں کر کے وہ پریزنٹ کرتے تھے, اس لیے لوگ ان سے نالاں رہتے تھے. اور صرف آبسینٹی کا ہی ان پہ چارج نہیں لگتا تھا, اور بھی بہت ساری, چونکہ وہ ایک حقیقت پسندانہ اپروچ رکھتے تھے اپنے افسانوں میں. اور یہ جو دونوں فلمز ہیں منٹو, ان میں جو سب پلاٹس ہیں جو کہ انٹرووون ہیں مین سٹوری میں, اس میں ایک ان کا بہت مشہور افسانہ ہے توبہ ٹیک سنگھ, پھر ایک اور ان کی بہت مشہور سٹوری ہے ٹھنڈا گوشت, جس پہ آبسینٹی کا چارج بھی لگا تھا اور دکھایا بھی ہے فلم میں کہ کس طرح وہ ان کو جانا پڑتا ہے کورٹ, اور وہ جو بات وہاں پہ وہ کرتے ہیں وہ کتنی زبردست ہے. اور نواز الدین صدیقی والی منٹو میں جاوید اختر صاحب نے بھی ایک رول ادا کیا, بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان ڈیفینس آف منٹو ان دا کورٹ وہ سننے والی ہیں. ایک اور پیرالل جو ہم اپنی پوڈ کاسٹ کے آج کے ٹاپک کے ساتھ نکال سکتے ہیں, وہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. اگر آپ نے اسلام ڈاکومنٹری دیکھی ہو جو ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر بنی تھی, تو اس میں اس کی سٹوری میں, اور جو منٹو کی سٹوری ہے, جو ایک تو ہم نے فلم کے حوالے سے بات کی یا ان کے افسانوں کے حوالے سے بات کی, لیکن یہ ان کی ذاتی ایک جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک انتہائی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے. تو وہ اگر وہ پیرالل آپ دونوں میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پہلے وہ دونوں ایک اپنے پیشنیٹ, اپنی اسکل کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ, اپنی جو بھی ان کا فزکس کا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کا, منٹو کا رائٹنگ کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ والہانہ ان کا لگاؤ تھا, اور وہ صرف اسی کے بارے میں سوچتے تھے, لکھتے تھے, کام کرتے تھے. ان کو باقی دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی, نہ ان کو کوئی انفیریٹی کمپلیکس تھا, نہ سپیریٹی کمپلیکس تھا, نہ کوئی وہ کبھی ڈیفینسو ہوئے تھے اپنی خاص طور پہ اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے. لیکن جب 1973 میں قوانین بنے احمدیوں کے خلاف پاکستان میں, تو وہاں پر ڈاکٹر عبدالسلام بہت ڈسٹراٹ ہو گئے, اور وہ فوراً جو ہے وہ ان کو ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوئے, اور وہ پھر وہ احمدیت کی طرف اور مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا. حتیٰ کہ 1979 میں جب انہوں نے نوبل پرائز دیا تو اس وقت بھی وہ پگڑی پہن کر آئے اور اسپیچ میں قرآن پاک پڑھا, اور وہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے, تو وہ اس کی طرف ان کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوئی. اسی طرح سے منٹو کے ساتھ جب یہ شیام والا واقعہ ہوا اور شیام نے ان کو وہ کیا, تو وہ بھی ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گیا, اور وہی موقع تھا جہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان شفٹ ہونا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کانفلکٹس ہیں وہ لوگوں کی ایک کریٹیو ایبیلٹی کو کس طرح سے
یا کچھ سینسٹیو جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے آرٹسٹس ہیں یا آپ کے سائنٹسٹ ہیں یا اس طرح کے جو کریٹیو سکلز والے لوگ ہیں، ان کو افیکٹ کرتی ہے یہ چیز اور ان کی شخصیت پر کس طرح کا اثر چھوڑتی ہے. تو یہ بھی ہم پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کے ٹاپک کے حوالے سے، کہ جن لوگوں کو ہم آسٹراسائز کرتے ہیں یا جن لوگوں کو ہم ڈیمونائز کرتے ہیں، جن کی خدمات ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح سے ان کی زندگیوں کے اوپر اثر پڑتا ہے اس طرح کے واقعات کا. تو ہائیلی ریکمینڈڈ. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، بلکہ دونوں فلمز دیکھیں، یقیناً آپ کو پسند آئیں گی. جی سامعین، اب آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ای میل کے ذریعے، اور باقی ہمارے جو سوشل میڈیا چینلز ہیں، ہینڈلز ہیں، ان کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے یہ کہنا چاہیں گے کہ سوچئے، کیونکہ سوچنا جرم نہیں.